بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ 14واں باب۔ شیخ اکبر ابن عربی۔ اہل تشیع کے ہاں محدثیت کا عقیدہ یہ تھا کہ جس سرچشمہ علم خداوندی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملتی تھی، اسی سے ائمہ اکرام کو علم حاصل ہوتا تھا۔ بینہ ہی یہی عقیدہ اہل تصوف کا ہے۔ سرخیلے صوفیاء محی الدین ابن عربی، جنہیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے، اپنی مشہور کتاب فصول الحکم میں لکھتے ہیں، جس مقام سے نبی لیتے تھے اسی مقام سے انسان کامل صاحب زمان غوث کتب لیتے ہیں، اور احادیث کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ احادیث روایت بالمانی اور ذاتی فہم کی غلطی سے معصوم نہیں، لہٰذا اولیاء ان کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دریافت کر لیتے ہیں۔ اگرچہ اولیاء انبیاء کے تابع ہوتے ہیں لیکن صاحب وحی دونوں ہوتے ہیں۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء یعنی اولیاء دائرہ شرع سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن یہاں ایک دقیقہ ہے جسے ہمارے ہی جیسے شخص جان سکتے ہیں، اور وہ دقیقہ یہ ہے کہ جب شرع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم کرتے ہیں تو ان کا ماخذ کیا ہوتا ہے، یہ کہاں سے حکم دیتے ہیں۔ ارباب شریعت تو وہ ہیں جو قرآن و حدیث سے حکم دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں مصرح حکم نہیں ملتا تو قیاس کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، مگر اس اجتہاد کی اصل وہی منقول قرآن و حدیث ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو اپنے کشف و الہام کے ذریعہ خود اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں، لہٰذا خود اس حکم شرعی میں خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں۔ بس ایک طور پر مادہ کشف و الہام اور مادہ وحی رسول ایک ہے۔ صاحب کشف اللہ تعالیٰ سے لینے کے طریقے سے واقف ہونے کی وجہ سے خاتم النبیین کے موافق ہے۔ ان کا اللہ تعالیٰ سے لینا عین رسول اللہ کا لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ نے منصوص و معین طور پر کسی کو خلیفہ نہ بنایا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ان کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو خلافت کو اللہ تعالیٰ سے لیں گے اور خلیفۃ اللہ ہوں گے۔ پس خلق خدا میں خلیفۃ اللہ ہیں، وہ معدن خاتم النبیین و مادہ انبیاء سابقین سے احکام لیتے ہیں جو خود انہوں نے لیے تھے۔ خدا تعالیٰ ایسے خلیفہ کو وہی احکام شرعیہ اور علوم دیتا ہے جو خاص کر کے انبیاء کو دیے گئے تھے، اگرچہ خلیفہ ولی ظاہر میں متبع نبی اور اس کے غیر مخالف رہتا ہے۔ سلیم کے نام، جلد سوم، صفحہ 42 تا 44۔ محققین کا خیال ہے کہ ابن عربی اخوان الصفا کے نظریات و معتقدات سے متاثر تھے۔ اخوان الصفا باطنی مسلک اسماعیلیہ کے پیرو مصنفین کا ایک گروہ تھا جس نے اپنے ناموں کا انکشاف کیے بغیر کچھ رسائل تصنیف کیے تھے۔ ان کی تعلیمات محمد ابو القاسم الاندلسی متوفی 395 ہجری کی تصانیف کے توسط سے افریقہ اور اندلس ہسپانیہ تک رائج ہو گئی تھیں۔ اس لیے ان محققین کا قوی گمان ہے کہ ابن عربی انہی کے فلسفہ سے متاثر تھے۔ تصوف کی جو تصویر ان کے ہاں نظر آتی ہے وہ ایک حد تک اخوان الصفا کی تعلیمات کا عکس ہے۔ تصوف کے اساسات قرآن کی ضد ہیں۔ صوفیاء اپنے اس علم کا نام کشف اور الہام رکھتے ہیں۔ لفظ مذہب کی طرح یہ الفاظ بھی ان معنوں میں قرآن کریم میں کہیں نہیں آئے، نہ ہی اس میں تصوف یا صوفی کا لفظ کہیں آیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وحی اور کشف و الہام میں صرف لفظی فرق ہے، مفہوم و معانی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں، یعنی خدا سے براہ راست علم حاصل ہونا۔ اس منفرد اور
خصوصی علم کی روح سے صوفیاء اکرام نے جن عقائد و نظریات کو پیش کیا وہ اسلام کی ضد ہیں۔ مثلا نمبر 1، مجوسیت کا بنیادی تصور اہرمن اور یزداں کی ثنویت تھا، یعنی خیر اور شر کی مسلسل جنگ۔ صوفیہ نے کہا کہ انسانی ذات روح خداوندی کا ایک جزو ہے جو اپنی اصل سے الگ ہو کر مادہ کی دلدل میں پھنس گئی ہے۔ مادہ سراسر شر ہے اور روح خداوندی خواہ وہ کل ہو یا اس کا جزو خیر۔ اب دنیا میں مادہ اور روح کی کشمکش جاری ہے اور انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسانی ذات مادہ کی کثیر دلدل سے نکل کر پھر سے اپنی اصل میں جا کر جذب ہو جائے۔ اس عقیدے کا لازمی نتیجہ مادی دنیا کو قابل نفرت سمجھنا ہے، چنانچہ ترک علائق، ترک لذات، یعنی دنیا اور ما فیہا کو قابل نفرت سمجھ کر اس سے دور بھاگنا تزکیہ نفس کی بنیادی شرط ہے۔ قرآن کریم نے مادی کائنات کے متعلق کہا تھا کہ اسے خدا نے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، اور جماعت مومنین کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان قوانین کا علم حاصل کر کے فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے۔ آپ سوچئے کہ قرآن کے اس تصور کے مقابلے میں یہ نظریہ کہ دنیا قابل نفرت ہے اور اس سے دور بھاگنا ہی مقصد حیات، کس طرح اسلام کو اس کی جڑ بنیاد سے اکھیڑ دیتا ہے اور اس کی حامل قوم کو مفلوج و مسلوب بنا کر رکھ دیتا ہے۔ نمبر 2، قرآن نے بتایا ہے کہ خدا نے اس کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے، لیکن افلاطون کے نظریہ آیان نامشہود کے تتوا میں تصوف کا نظریہ یہ ہے کہ اس مادی کائنات کا کوئی وجود نہیں، وجود صرف خدا کا ہے، اور جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ سب خدا ہی خدا ہے۔ اسے نظریہ وحدت الوجود یا ہمہ اوست کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ حضرات کہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں اس کا اندازہ شیخ اکبر کے اس بیان سے لگائیے، جسے انہوں نے فصول الحق میں ان الفاظ میں لکھا ہے کہ پس فرعون کو ایک طرح سے حق تھا کہ کہے انا ربکم الاعلی، کیونکہ وہ ذات حق سے جدا نہ تھا، اگرچہ اس کی صورت فرعون کی تھی، معاذ اللہ۔ نمبر 3، صوفیاء کا دعویٰ ہے کہ ان کے ان تمام عقائد اور نظریات کا مدار قرآن کریم پر ہے۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے وہ معنی جو اس کے الفاظ سے سمجھ میں آتے ہیں ظاہر بینوں کے لیے ہیں، اس کے حقیقی معنی اس کے باطن میں پوشیدہ ہیں، اور یہ باطنی علم صرف صوفیاء کو حاصل ہوتا ہے۔ اس علم باطن کی روح سے وہ قرآنی آیات کو کس طرح مسخ کرتے ہیں، اس کا اندازہ ابن عربی ہی کی بیان کردہ ایک مثال سے لگائیے۔ قرآن کریم میں ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، سورہ 20 آیت 55۔ اس کا صاف اور سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں بار دیگر نکالیں گے۔ ابن عربی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہم سب احدیت سے نکلے تھے، فنا ہو کر پھر احدیت میں جا چھپیں گے، پھر بقا ملے گی اور دوبارہ پھر نمودار ہوں گے۔ فصول الحکم۔ باطنی علم کی سند۔ علم باطنی کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ اسے عوام پر ظاہر نہیں کیا جاتا، خواص تک محدود رکھا جاتا ہے۔ اس کی سند کے لیے اس قسم کی حدیثیں وضع کی گئیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن ملے، ایک علم ظاہری کو تو میں نے پھیلا دیا ہے، لیکن اگر میں دوسرے علم باطنی کو ظاہر کر دوں تو میری رگ حیات کاٹ دی جائے۔ بخاری باب العلم، نیز مشکات باب العلم۔ جیسا کہ حوالہ میں لکھا گیا ہے، یہ حدیث بخاری میں موجود ہے جسے اصحاح الکتب کہا جاتا ہے۔ کس قدر مقام تعسف ہے کہ نہ امام بخاری کو اس کا خیال آیا اور نہ ہی ایسی حدیثوں کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے والوں کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ اس سے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کتنا بڑا حرف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو
علم وحی عطا فرمایا اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے ہمارے پیغمبر، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، سورہ 5 آیت 67۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے فریضہ رسالت ادا نہیں کیا۔ دوسری طرف کہا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، سورہ 2 آیت 159۔ جو لوگ اس روشن علم اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جسے ہم نے نوع انسانی کے لیے قرآن میں وضاحت سے بیان کر دیا ہے، ان پر خدا کی بھی لعنت ہے اور ہر لعنت کرنے والے کی بھی لعنت۔ معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ان احکام اور وعید کے بعد یہ کہنا کہ خدا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا تھا آپ نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک حصہ کو تو ظاہر کر دیا تھا اور دوسرے حصہ کو معاذ اللہ مخفی طور پر خواص میں سے بعض کے سپرد کر دیا، اس تاکید کے ساتھ کہ وہ بھی اسے عوام پر ظاہر نہ کریں، خواص تک محدود رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے خلاف ایسا سنگین الزام ہے جس کے تصور سے روح کانپتی ہے، لیکن ہمارے ارباب شریعت اسے حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں درج کرتے ہیں اور اصحاب طریقت اسے اپنے باطنی علم کی سند کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ نعت کا تھر بگریباں کہ اسے کیا کہیے۔ علم لدنی، یہ علم باطنی کہیں لکھا ہوا نہیں ہوتا، یہ صوفیہ میں سینہ بہ سینہ چلا آتا ہے، اسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اس علم کے حصول کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ مرید اسے اپنے مرشد سے بالمشافہ حاصل کرے، یہ صدیوں کے بعد زمانی کے باوجود باطنی طریق سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا حضرت جنید بغدادی کے متعلق کہ جن کی وفات 298 ہجری میں ہوئی تھی، یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے خرقہ تصوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیا تھا۔ اہل تصوف کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ باطنی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ آگے سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا چلا گیا۔ اس منتقل ہو کر آنے والے علم باطنی کے علاوہ اولیاء کرام کو مزید باطنی علم خدا سے براہ راست بھی حاصل ہوتا ہے، جس کی روح سے ان پر قرآن کے باطنی معنی منکشف ہوتے ہیں۔ باطنی معنی کی روح سے قرآن کریم کو کس طرح مسخ کر دیا جاتا ہے، اس کے متعلق علامہ اقبال اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ کسی مذہب یا قوم کے دستور الامر و شعار میں باطنی معنی تلاش کرنا یا باطنی مفہوم پیدا کرنا اصل میں اس دستور العمل کو مسخ کر دینا ہے۔ یہ ایک نہایت سٹل طریق تنسیخ کا ہے اور یہ طریق وہی قومیں اختیار یا ایجاد کر سکتی ہیں جن کی فطرت گوس فندی ہو۔ شعرائے عجم میں بیشتر وہ شعراء ہیں جو اپنے فطری میلان کے باعث وجودی فلسفہ کی طرف مائل تھے۔ اسلام سے پہلے بھی ایرانی قوم میں یہ میلان طبیعت موجود تھا اور اگرچہ اسلام نے کچھ عرصہ تک اس کا نشو و نما نہ ہونے دیا، تاہم وقت پا کر ایران کا آبائی اور طبعی مذاق اچھی طرح سے ظاہر ہوا، یا باللفاظ دیگر مسلمانوں میں ایک ایسے لٹریچر کی بنیاد پڑی جس کی بنا وحدت الوجود تھی۔ ان شعراء نے نہایت عجیب و غریب اور بظاہر دل فریب طریقوں سے شعار اسلام کی تردید و تنسیخ کی ہے، اور اسی بنا پر انہوں نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا تھا، جہاں تک مجھے علم ہے فصول حکم میں سوائے الحاق و زندگاہ کے اور کچھ نہیں۔ اقبال نامہ جلد 1 صفحہ 44۔ نمبر 4،
دین انسانی حیات اجتماعیہ کے لیے ایک مکمل نظام اور ضابطہ کا نام ہے جو اپنی مملکت میں متشکل ہوتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ لا اسلام الا بجماعت، جماعت کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن تصوف جماعتی زندگی سے دور بھاگتا ہے۔ وہ اپنی اپنی خلوت گاہوں میں مراقبوں اور ریاضتوں کے ذریعے انفرادی نجات کا قائل ہے۔ اس تصور کی روح سے اسلام میں اور ہندوؤں کی ویدانت، عیسائیوں کی رہبانیت اور ایرانیوں کی مجوسیت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ جہاد کے خلاف۔ نمبر 5، اسلام نے زندگی کو جہد مسلسل سے تعبیر کیا تھا، اور اس جہد کی آخری شکل وہ بتائی تھی جہاں جماعت مومنین ظلم کی مدافعت کے لیے میدان جنگ میں اتر آتی ہے۔ وہاں سے فاتح و منصور لوٹتی ہے تو غازی کہلاتی ہے، اور جان دینے والے حیات جاوداں کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اسلام میں اس جہاد سے افضل کوئی عمل نہیں، لیکن تصوف اس جہاد کو جہاد اصغر قرار دیتا ہے اور ترک دنیا کے ذریعے نفس کشی کو جہاد اکبر۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ وہ جہاد بالسیف کو نہایت حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ان کے ہاں ایک مشہور ربائی ہے: غازی ز پے شہادت اندر تگ و پوست، غافل کے شہید عشق فاضل تر ازوست، در روز قیامت این بداں کے ماند، این کشتہ دشمن است آن کشتہ دوست۔ علامہ اقبال اس ربائی پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ربائی شاعرانہ اعتبار سے نہایت عمدہ ہے اور قابل تعریف، مگر انصاف سے دیکھیے تو جہاد اسلامیہ کی تردید میں اس سے زیادہ دل فریب اور خوبصورت طریق اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر نے کمال یہ کیا ہے کہ جس نے اس کو زہر دیا ہے اس کو احساس بھی اس امر کا نہیں ہو سکتا کہ مجھے کسی نے زہر دیا ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے آب حیات دیا گیا ہے۔ آہ، مسلمان کئی صدیوں سے یہی سمجھ رہے ہیں۔ مکتوب اقبال بنام سراج الدین پال، اقبال نامہ، جلد اول۔ اس ایک ربائی پر ہی کیا موقوف ہے؟ وہ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ تصوف کی تمام شاعری مسلمانوں کے پولیٹیکل انحطاط کے زمانے میں پیدا ہوئی، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ جس قوم میں طاقت و توانائی مفقود ہو جائے، جیسا کہ تاتاری یورش کے بعد مسلمانوں میں مفقود ہو گئی، تو پھر اس قوم کا نقطہ نگاہ بدل جایا کرتا ہے۔ ان کے نزدیک ناتوانی ایک حسین و جمیل شے ہو جاتی ہے اور ترک دنیا موجب تسکین۔ اسی ترک دنیا کے پردے میں قومیں اپنی سستی و کاہلی اور اس شکست کو جو ان کے تنازع للبقاء میں ہو چھپایا کرتی ہیں۔ خود ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھیے کہ ان کے ادبیات کا انتہائی کمال لکھنؤ کی مرثیہ گوئی پر ختم ہوا۔ انہوں نے اپنے ایک اور مکتوب میں لکھا تھا: ہندوستان کے مسلمان صدیوں سے ایرانی تاثرات کے زیر اثر ہیں۔ ان کو عربی اسلام اور اس کے نسب العین اور غرض و غائط سے آشنائی نہیں۔ ان کے لٹریری آئیڈیل بھی ایرانی ہیں اور سوشل نسب العین بھی ایرانی۔ اسے وہ مسلمانوں کا مجوسی ورثہ کہہ کر پکارتے ہیں، اور بصد کرب و اذیت لکھتے ہیں کہ اس مجوسی ورثہ نے اسلام کی زندگی کی سوتیں خشک کر دیں اور اس کی روح کی نشو و نما اور اس کے مقاصد کی تکمیل کے سلسلہ کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ احمدیت اور اسلام۔ علامہ اقبال اور تصوف۔ علامہ اقبال نے 1917 میں اسلام اینڈ مسٹکسزم کے عنوان سے ایک مضمون لکھا تھا جو لکھنؤ کے اخبار نیو ایرا کی 28 جولائی 1917 کی اشاعت میں شائع ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے تصوف کو شعبدہ بازوں کی کمند کہہ کر پکارا تھا۔ صوفیاء کی کتابوں میں تعلیم کس قسم کی ملتی ہے اس کی تبیین کی یہاں گنجائش نہیں۔
اس کی کچھ مثالیں میں نے اپنی کتاب سلیم کے نام خطوط کی 3 جلد میں پیش کی ہیں۔ اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے حضرات اسے دیکھ لیں۔ مرزا غلام احمد کا دعویٰ۔ اب آگے بڑھیے۔ جب تصوف کے اس عقیدہ نے، جس کی بنیاد محدثیت کے نظریہ پر تھی اور جس کی ابتدا شیعوں کے ہاں سے ہوئی تھی، کشف و الہام کے دروازے کھول دیے تو اس سے دعوی نبوت کا بھی امکان پیدا ہو گیا۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی انہی سیڑھیوں سے مقام نبوت تک پہنچنے کے دعوے دار ہوئے تھے۔ انہوں نے پہلے لکھا، ہمارے سید الرسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بعد حضرت کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں، میں نے لوگوں سے سوائے اس کے جو میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور کچھ نہیں کہا کہ میں محدث ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اسی طرح کلام کرتا ہے جس طرح محدثین سے۔ حمامت البشرا، صفحہ 96۔ سابقہ صفحات میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی روشنی میں اس بات کے سمجھنے میں کچھ بھی دقت نہیں رہتی کہ مرزا صاحب نے محدثیت کا تصور کہاں سے مستعار لیا تھا۔ اس کا سرچشمہ شیعہ اور تصوف کا لٹریچر ہے۔ مثال کے طور پر ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ محدث کا عقیدہ سب سے پہلے اہل تشیع کے ہاں آیا۔ اس کے لیے کہا گیا کہ قرآن مجید کی آیت سورہ 22 آیت 52 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ میں نبی کے بعد لفظ محدث تھا، جو قرآن کے مروجہ نسخوں میں نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے بھی اپنے دعوی محدثیت کی سند میں یہی آیت لفظ محدث کے اضافہ کے ساتھ درج کی ہے۔ باقی رہا تصوف، سو اس سلسلہ میں مرزا صاحب کے متبعین کی لاہوری شاخ کے ترجمان پیغام صلح کی اشاعت بابت 11 جولائی 1973 میں ایک مقالہ شائع ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کی مرزا صاحب کی تحریرات میں جو اصلاحات پائی جاتی ہیں، جن سے اپنوں اور بیگانوں کو ٹھوکر لگی ہے اور آپ کو مدعی نبوت سمجھنے لگے ہیں، جیسے ذلی نبی، بروزی نبی، امتی نبی، غیر تشریعی نبی، فنا فی الرسول اور مجازی نبی، تو ان کے متعلق سمجھنے والی بات صرف یہ ہے کہ یہ اصلاحات کہاں سے لی گئی ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان اصلاحات کا قرآن مجید اور احادیث میں تو کوئی ذکر نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 500-600 سال بعد تک ہمیں ان کا وجود نظر نہیں آتا۔ لیکن جب ہم تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اصلاحات صوفیاء اکرام نے وضع کی ہیں۔ یہ ہیں ان دعویٰ کے منابع۔ اس کے بعد جو الہامات انہیں بقول ان کے خدا کی طرف سے ملے، ان کے متعلق انہوں نے کہا، میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر، اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔ اور ان کے بیٹے اور خلیفہ اول میاں محمود احمد نے کہا، پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی نبی آ جائے تو پہلے نبی کا علم بھی اسی کے ذریعے ملتا ہے، یوں اپنے طور پر نہیں مل سکتا، اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے کے لیے بمنزلہ سوراخ کے ہوتا ہے۔ پہلے نبی کے آگے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نبی کے ذریعہ دیکھنے کے۔ یہی وجہ ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح موعود نے پیش کیا، اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں نظر آئے۔ اخبار الفضل، قادیان، مورخہ 15 جولائی 1924۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی خصوصیت کبریٰ تھی جس کی بنا پر خدا نے مرزا صاحب کو اس منصب کے لیے منتخب کیا؟ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخری صداقت کو قادیان کے ویرانوں میں نمودار کیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو فارسی النسل ہیں اس اہم کام کے لیے منتخب فرمایا۔ اخبار الفضل، مورخہ 3 فروری 1935۔ آپ نے دیکھا کہ اس نبوت کے ڈانڈے کہاں جا کر مل رہے ہیں۔
اس فارسی النسل معمور من اللہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے قرآن کے حکم جہاد کو منسوخ قرار دے دیا۔ جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آہستہ آہستہ کم کرتا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے بچا نہیں سکتا تھا، اور شیر خوار بچے بھی قتل کیے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کا قتل کرنا حرام کیا گیا، اور پھر بعض قوموں کے لیے بجائے ایمان کے صرف جزیہ دے کر مواخذہ سے نجات پانا قبول کیا گیا، اور پھر مسیح موعود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا۔ 40 نمبر 4 صفحہ 15۔ حاشیہ مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب۔ آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو شخص کافر پر تلوار اٹھاتا اور اپنا نام غازی رکھتا ہے وہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، جس نے آج سے 1300 برس پہلے فرما دیا ہے کہ مسیح موعود کے آنے پر تمام تلوار کے جہاد ختم ہو جائیں گے۔ سو اب میرے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں۔ ہماری طرف سے ایمان اور صلح کاری کا سفید جھنڈا بلند کیا گیا ہے۔ ایرانی سازش کا ملخص یہ ہے اجمالی سا تعارف اس سازش کا جس کی روح سے ایران نے اپنی شکست کا انتقام عربوں ہی سے نہیں بلکہ نفس اسلام سے اس انداز سے لیا کہ اس کی اصل و بنیاد تک کو اکھیڑ کر رکھ دیا۔ اس ساری بحث کو علامہ اقبال نے ایک فقرہ میں سمٹا دیا ہے جس میں کہا ہے کہ تسخیر ایران کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران اسلام کا حلقہ بگوش بن گیا، بلکہ یہ نکلا کہ اسلام ایرانیت کے رنگ میں رنگا گیا۔ یہی ایرانی اسلام یعنی ہمارا مجوسی ورثہ ہے جو صدیوں سے مروج چلا آ رہا ہے۔ اس میں نہ شیعہ کی تخصیص ہے، نہ سنی کی، نہ اہل حدیث کی، نہ اہل فقہ کی، نہ ارباب شریعت کی، نہ اصحاب طریقت کی۔ سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ تمدن تصوف شریعت کلام بتانے عجم کے پجاری تمام۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اقبال۔ پھر اس سازش کی ساحری کا کمال یہ ہے کہ ہمارے ارباب مذہب اصولات و جزیات تک میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ان میں مسلسل باہمی آویزش و کشمکش رہتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتاوی تک صادر کرتے رہتے ہیں، لیکن جو شخص ان سے یہ کہہ دے کہ قرآن پیش خود آیین آویز، دیگر گون گشتئی از خویش بگریز، ترازوئے بنہ کردار خود را، قیامت ہائے پیشین را برانگیز۔ یہ سب کے سب متحد و متفقہ طور پر اس کے خلاف نبرد آزما ہو جاتے ہیں۔ علاج اس کا؟ سوال یہ ہے کہ کیا عجم کی اس سازش کا توڑ ممکن ہے اور اسلام کو اس ملبہ کے نیچے سے نکالا جا سکتا ہے؟ علامہ اقبال کا جواب یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے اور یقیناً ممکن، بشرطے کہ اسلامی دنیا اس کی طرف عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو لے کر آگے بڑھے۔ وہ عمر جو اسلام کا سب سے پہلا تنقیدی اور حریت پسند قلب ہے، وہ جسے رسول اللہ کی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں یہ کہنے کی جرت ہوئی کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے۔ خطبات اقبال۔ اور یہی میری عمر بھر کی آرزو اور پکار ہے، اور ان کے مظاہر کی تازہ کڑی میری یہ سعی و کاوش جو اس تصنیف کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ بائیں دعا کے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پرویز۔